السلام علیکم، میں ہوں محمد نصر خان، اور آج تھوڑی سی ڈسکس کروں گا عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے آؤسٹر کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور اس سے پہلے بھی ان کی گورنمنٹ کے دوران بھی جو ان کے الزامات لگتے تھے، اور وہ کمپیئر کروں گا جو ہمارے ملک کے اصل حالات ہیں ان کے ساتھ۔ ہم اگر اکتوبر 2021 میں دیکھیں تو فرح گوگی کے نام سے ایک بڑا ایک کریکٹر مشہور ہوتا ہے، فرح گجر، فرح خان، کئی نام انہیں دیے جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا لنکیج جوڑنے کی کوشش کیا جاتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد توشہ خانہ کیس عمران خان صاحب کے جو ہے نا اس کو زبردستی ان کو اسکینڈر دیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب پہ پھر ڈفرینٹ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ پہ لیبلز لگائے جاتے ہیں کہ فاشسٹ قسم کی گورنمنٹ ہے، ہیومن رائٹس وائلیٹ کیے ہیں، اور جو ہے نا ڈیموکریسی کی انتہائی گری ہوئی فارم 3.5 سالوں میں دیکھنے کو ملی ہے اکارڈنگ ٹو آر انٹلیکچوئلز اینڈ جرنلسٹس۔ اس کے علاوہ توہین مذہب پہ کیس کرنے کی ابھی کہ کسی طرح جو ہے نا اتنا گرایا جا سکے گورنمنٹ کو، اور خاص طور پہ پی ایم عمران، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو، کہ جو عوامی زور اس ٹائم ان کے ساتھ ہے وہ کسی نہ کسی طرح کم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دشمن ہے اس ٹائم، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، وہ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ شاید 80s اور 90s کی دہائی چل رہی ہے، کہ جس کے اندر کچھ میڈیا چینلز اور کچھ جو پرنٹ میڈیا تھے انہوں وہ کنگ میکرز تھے اور پالیٹکس کے، پاکستانی پالیٹکس کی، اور جسے بھی چاہتے تھے وہ گراتے تھے، جسے چاہتے تھے وہ اوپر لے جاتے تھے۔ سیم گوز فار جیو نیوز چینل، جو کہ بس سب لوگوں کے سامنے ہے جو بھی آج کل وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت اگر ہم غور فرمائے نا تو توشہ خانہ والا کیس ایز این ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ توشہ خانہ میں 21 اپریل کو جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ان کے اوپر الزامات دائر کیے جا رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا گفٹس دیٹ ہی ریسیوڈ فرام فارن کنٹریز، ان کی ڈیٹیلز ڈسکلوز کرنے میں خان صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ڈیٹیلز ڈسکلوز ہو گئیں۔ شہباز شریف نے الزامات لگائے کہ 140 ملین روپیز کا جو ہے نا گیمبل ہے، بہت زیادہ بڑا ایک کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ایڈوکیٹ اسلام آباد میں ابو ذر سلیمان خان نیازی ایک پیٹیشن دیتے ہیں، ان کو ایک ریکویسٹ بھیجتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کو، کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی گفٹس توشہ خانہ میں ریسیو ہوئے ہیں باہر کے ممالک کے جو لیڈرز نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس کو، اور پھر ہمارے پی ایمز اور پریزیڈنٹس نے انہیں آگے کتنے پیسوں پر بیچا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ کیا ہے، ان کی ڈیٹیلز کو ڈسکلوز کیا جائے۔ 28 اپریل کو اس ریکویسٹ کے رسپانس میں کیبنٹ ڈویژن ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے انڈر فلاں فلاں آرٹیکل، فلاں فلاں کلوز، فلاں فلاں اس کے سب سیکشن، اور جو ہے نا یہ انفارمیشن کلاسیفائی نہیں کی جا سکتی، اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ ایک پہلا تضاد دیکھ لیں۔ اس کے بعد فرح خان کے اوپر الزامات دائر کیے گئے بار بار، کہ جو ہے نا آج بلکہ کاکڑ صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کہا کہ بھائی یہ ایشیا کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا اسکینڈل، ایشیا کا سب سے بڑا اسکینڈل ہو۔ 3.5 سال کے اندر جو ہے نا اتنی کلیکٹ کیا ہے، اتنا پیسہ کلیکٹ کیا فرنٹ مین ہو کے، اور تبادلے کروا کے پنجاب میں آن دا ڈائریکشن آف پی ایم عمران خان یا ان کی جو وائف ہیں اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ۔ ٹھیک ہے، سو فار نتھنگز بین میڈ آؤٹ آف اٹ۔ یہ نشانیاں ان ایک ایسے دشمن کی ہیں کہ جو تھک ہار کے، جس کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، تو وہ اپنے دشمن کے آس پاس جو ہے نا پرسنل اٹیکس ان پہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ عورتوں پہ اٹیک کون سی جماعت کرتی ہے، سو دیر از نتھنگ سرپرائزنگ ان اٹ۔ اگر فرح خان پہ کرپشن کے چارجز ہیں، انٹرپول سے رابطہ کریں، اسے بلوائیں پاکستان، اسے پھنسائیں، اسے اریسٹ کریں، اس کے ساتھ تعلق عمران خان کا ہے، عمران خان کو بھی اریسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ فرح خان اگر بہت بہادر ہے تو اسے جو ہے نا پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ جانا چاہیے۔ بالکل ہم اگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن 60 دن کا ایک بندہ کہہ کر گیا تھا کہ میں دوائی لے کے واپس ملک میں آ جاؤں گا، آج تک وہ ملک میں نہیں آیا۔ وائس رائے صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے اس ٹائم کی وائس رائے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے کبھی کیبنٹ ملنے بھی گئی تھی ابھی پاور میں آنے کے بعد، پوری کبھی نہ ملنے گئی ہوئی تھی، امپورٹنٹ فیصلے لینے سے پہلے مشاورت کرنے گئی تھی۔ تو آئرنی اس طرف دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ عمران خان فاشسٹ گورنمنٹ تھی، اور جو ہے نا میڈیا ہاؤسز جو تھے، اور ان کو ان کے اوپر اس طرح کی سخت بلاکیج کی گئی تھی، اتنی ضلالت کی گئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا ہم عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے۔ اب آ جائیں مومنٹس آفٹر پرائم منسٹر عمران خان واز آؤسٹیڈ آن اپریل 9، اس کی رات 10 اپریل کو سمجھ لیں۔ مومنٹس اس کے بعد ایف آئی اے ریڈز مارتی ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے اوپر۔ ڈاکٹر ارسلان خالد کا کیس آپ کو یاد ہوگا،
اگر کسی نے فردر ڈیٹیلز پڑھنی ہے اپریل 9 پروجیکٹ کے نام سے ویب سائٹ بھی بنائی ہے کچھ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہو ایکچولی کیئر اباؤٹ ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس وائلیشنس. اب تک کہنے کو اب جو 2 مہینے ابھی کرنٹ گورنمنٹ حکومت میں رہی ہے 4000 ریڈز کر چکی ہے لوگوں کے گھروں پر. اس کے اندر لانگ مارچ والا قصہ آپ کو یاد ہے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھی گئی تھی جس کے اوپر فیمس جو ہے نا اکیڈیمیا فورن اکیڈیمیا جس میں نیوم چومسکی صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے لیٹر بھیجا تھا کہ ہم وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا ہیومن رائٹس وائلیشن گوئنگ آن ان پاکستان اینڈ نو بڈی بیٹس این آئی آن اٹ. کوئی نہیں اس پہ بات کرتا. یہ ایک بڑی فیمس جو ہے نا ہمارا ایک این جی او ہے ہماری کنٹری میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے نام سے. اس کا جو موٹو ہے اس کا بلا ایک میں کنسائز قسم کا میں نے ایک نوٹ کیا ہے اس کا سینٹنس سپورٹس ہیومن رائٹس ڈیموکریٹک پروسیسز اینڈ ڈیجیٹل گورننس. یہ اس کا موٹو ہے اس این جی او کا ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کا. اور اس کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں نگت داد صاحبہ. ٹویٹر کے اوپر بھی بڑے جو ہے نا فیمس ہیں اور ان کی پروفائل وزٹ کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ ٹویٹر پہ ان کی چلے جائیں اور مجھے کوئی ایک ٹویٹ دکھا دیں لانگ مارچ کے اندر جو کراچی میں فائر کھولے گئے سیدھے ڈائریکٹ فائر مارے گئے. اس کے بعد اب مجھے کوئی ایک ٹویٹ دکھا دیں نگت داد صاحبہ کی سنس شی ٹاکس اباؤٹ ہیومن سپورٹنگ ہیومن رائٹس. سب سے پہلے کوئی ایک ٹویٹ دکھا دیں ریڈز کی الیگل اریسٹس کی اور رانا ثناء اللہ کی تھریٹننگ ریمارکس کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیسز اینڈ ڈیجیٹل گورننس. ڈیموکریٹک پروسیسز کی آئرنی آپ کو میں بتا دوں ابھی علی حیدر یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں حیدر گیلانی صاحب وہ منسٹر بنے ہیں تو ان کے ٹویٹ کے نیچے نگت داد صاحبہ لکھتی ہیں کنگریچولیشنز. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کی کنگریچولیشنز کہ گیلانی پیدا ہونے کی کنگریچولیشنز دے رہی ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے ملک کی کہ ڈائنیسٹی پالیٹکس کو آپ لوگ جو ہے نا اس طرح پورٹرے کرو کہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا کنگریچولیٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو. یہ ہمارا انٹلیکچوئل ہے یہ طبقہ یہ ہمارا اکیڈیمیا ہے. میں تب تک ان کے اوپر ویڈیوز بنانا نہیں چھوڑوں گا نہ میں انہیں ایکسپوز کرنا چھوڑوں گا جب تک عوام کو یہ نہیں سمجھ آ جاتی کہ سب سے بڑے آپ کے ساتھ جو جوا کھیلا جا رہا ہے نا سب سے زیادہ آپ کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے وہ اس طبقے کے تھرو بنایا جا رہا ہے. ابھی فہد حسین جو ہے بڑا میں اس کو خود بڑا کریڈیبل سمجھا کرتا تھا بہت زیادہ. میں ڈان پڑھتا ہوں تو اس کے اندر میں ان کے پڑھا کرتا تھا آرٹیکلس وغیرہ. آتے ہی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنا دیے گئے ہیں. کیوں بنا دیے گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہی از بین براٹ ان فار پروپیگنڈا میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انہیں ہیلپ کرنے کے لیے کرنٹ گورنمنٹ کو. اس سے پہلے چلے جائیں حنیف عباسی ایفیڈرین کیس کے اندر جو ہے نا انلیگل نارکوٹکس سپلائرز کو 500 کلو گرام ایفیڈرین کیس میں جو ہے نا ان کو سزا سنائی گئی تھی. ان کو وہ بھی اسپیشل منسٹر ایس اے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. سزا یافتہ آدمی ہے جس کے بعد شیخ رشید ان کے خلاف پٹیشن دائر کرتے ہیں اور اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس جو ہیں وہ انہیں روکتے ہیں اور شہباز شریف سے کوشچن کرتے ہیں انتہا کہ یہ ایک سزا یافتہ بندہ پبلک آفس کیسے ہولڈ کر سکتا ہے. ہماری آئرنی یہ ہے اس ٹائم پہ کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے ان چیزوں کے اوپر جن جو بہت سینسیٹیو چیزیں ہیں ملک کے لیے ان دا لانگ رن. ڈیموکریسی ہو گیا کانسٹیٹیوشن ہو گیا آپ کی ہیومن رائٹس ہو گئے ان کے اوپر ہمیں جس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے تو اس کی ایگزامپل ہمیں کہیں نہیں ملتی. آپ عمران خان کو فاشسٹ کہتے ہیں 4000 ریڈز ٹھیک ہے نا 1100 ریڈز. یہ جو لانگ مارچ خالی اس کی جو رات تھی اس سے پہلے جو جس کی ویڈیوز نکلی لوگ پولیس والے جو تھے وہ دیواروں سے جمپ کر کے نا گھروں میں گھس رہے تھے. آپ نے عمران خان کے دور میں لانگ مارچز کی تھیں ہمیں نہیں بھولی. مہنگائی مکاؤ مارچ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز کے اندر گئے یہ تو الیکٹریسٹی اتنی ہونی چاہیے پیٹرول کا ریٹ اتنا ہونا چاہیے گورنمنٹ تو آپ کو کھا رہی ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے. اور اس کے بعد ڈان رپورٹ کرتا ہے خبر پی ٹی آئی ڈراپس another پیٹرول بامب آن دا نیشن. 3 روپے کی قیمت بڑی تھی میرے خیال میں ایگزیکٹ فگرز مجھے نہیں یاد. ابھی جو ہے نا 30 روپے پیٹرول بڑھا کی قیمت بڑھی ہے اور کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا جو ہے نا بڑا ضروری نیسیسری اکنامک ڈیسیجن تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا اور اس کا قصوروار اگر تو امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا تو اس کے بعد پھر بلیم عمران خان کی گورنمنٹ کو کیوں کر رہے ہیں. سیولین سپریمیسی پر تو میں بات نہیں کروں گا بالکل بھی. ابھی جو آیا سا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بڑا سٹائریکل پیس کیونکہ میں اس کے ڈیٹیلز میں جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میرا صرف دل کر رہا تھا کہ میں جو ہے نا ہنس سکوں جو بیسیکلی جو ہے نا میرے دل میں درد تھا بڑا یہ بات کو سن کر کے. آپ کو آئی ایس آئی کی ہیلپ لینی پڑی ہے سویلین ریکروٹس کو ویٹ کرنے کے لیے انہیں فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ملٹری انٹروین کرتی ہے. آپ دیکھیں تو کہ آپ کتنا بڑا ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمزور چھوڑ کر. اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ خود انہیں دعوت دے رہے ہیں
کہ وہ آئیں اور ڈیموکریسی کو ڈیمیج کریں. اور پھر ہمارے انٹلیکچوئلس, اب دیکھیں نا, اب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لے لیا, اس پہ پریشر ڈالنا کس پہ کام ہے؟ ایک مڈل کلاس آدمی کو نہیں پتا, ایک سوری مڈل کلاس سے نیچے جو پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, جو لٹریٹ نہیں ہے اس طرح سے, جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی, ڈیموکریسی کی, اسے کیا پتا کہ کیا چل رہا ہے اپر لیول کے اوپر؟ جنہیں پتا ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں. تو ان پہ بات کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے. جسٹس الیور وینڈل ہومز نے کہا تھا, the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas, that the best test of truth is the power of thought to get itself accepted in the competition of the market. یہ وہ فری اسپیچ کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر مومنٹس آفٹر شہباز شریف بیکیم پی ایم, مطلب آفٹر the ouster of عمران خان صاحب, when he was no longer PM, moments after that FIA نے ریڈ ماری اتنے گھروں کے اوپر سوشل ایکٹیوسٹ کو, اور بعد میں ریویل ہوا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹویٹس تھیں وہ ڈیلیٹ کروانے کے لیے ان کے گھروں پہ اریسٹ ماری گئی. آپ کے ملک کی ڈیموکریسی کی یہ حالت ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے فیڈرل لیول پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے ملک کے جو ہے نا حالات ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس وہ ایک قومی بھائی ہمارے قومی COMMI جو ہے نا, یہ میں ان کا نام نہیں خیر لیتا, بڑے لیفٹ کے ایک بڑا نام ہے, بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں. تو ان کی جو فیملی ریلیشنز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی پرسنل میٹرز میں نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ نے آج پھر سے ازما بخاری, آپ نے پھر سے جو ہے نا انہیں پنکی پیرنی کہہ کے بلایا پریس کانفرنس کے دوران, پنکی کہہ کر. آپ لوگوں کے اندر اتنی سی بھی مورالٹی نہیں ہے, اتنی سی بھی ایتھکس نہیں ہے کہ ہمیں پورے ملک کو جو ہے نا پولیٹیکل ریفارمز چاہیے, اور آپ کی وومن آبجیکٹیفیکیشن نہیں ختم ہو رہی, آپ لوگ جو ہے نا ان کو غلط غلط کلمات دے کے پکار رہے ہیں. اور عمران خان نے بات کیا تو آپ سب کے اندر کا فیمنسٹ جاگ گیا تھا. مجھے یاد, میرا مسئلہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹو رانگز میک اے رائٹ, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, دے ڈونٹ, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ, لیکن خدا کا واسطہ ہے غلط کو ہر جگہ غلط کہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی ریپ کا انسیڈنٹ ہوا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. سوشل میڈیا کا دور ہے, وی آر واچنگ پیپل, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے. اللہ نہ کرے آپ نے ریپ بھی آپ تب کنسیڈر کرتے ہیں اگر وہ عمران خان کے دور میں ریپ ہو. آپ نے اسے فاشسٹ گورنمنٹ فلاں 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 فلاں, آپ کو کچھ اور نظر نہیں آتا. ابھی سلیمان شہباز یہ فیملی ٹرپ مار کے آئے ہیں, ایبسکونڈر ہے وہ اس ٹائم, ٹھیک ہے. ابھی دوبارہ عدالت نے اس کے اریسٹ کے جو ہے نا وارنٹس جاری کیے, اور سلیمان شہباز کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر آج بشرا بی بی صاحبہ کی ایک ایڈیٹڈ انتہائی گھٹیا فوٹو شاپ پک آئی ہوئی تھی. اس پر کوئی آواز, nobody will bat an eye, ٹھیک ہے. آپ کو ابھی اگر فرح کے نام پہ آپ نے اس کو عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے اسے اس بات پہ پکڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ملک کے 3 ٹکڑے کر رہا ہے, اگر آپ نے اسے اس بات پہ پکڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ توشہ خانہ میں کیس چل رہے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, سب باتیں جائز ہیں, لیکن سب سے پہلے نواز شریف کو ملک واپس بلوائیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایکسپلین کریں کہ سلیمان شہباز ایک فورن ٹرپ پہ, سوری فورن پالیسی کے اندر اتنا بڑا اس کا کیا ایسا رول ہے کہ وہ ٹیبل, آفیشیل ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے میٹنگ کے دوران, ٹھیک ہے. آپ پہلے حمزہ شہباز سے ریزگنیشن مانگیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کی جو ہے نا لیگلٹی اس کے پاس کوئی نہیں ہے, یہ جو ہے نا وائڈ ہے بالکل, اس کا CM شپ جو ہے اس سے ریزائن دلوائیں. شہباز شریف صاحب کو بولیں کہ آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے اتنا بڑا, FIA نے آپ کو کہا ہے کہ اریسٹ کرنے کی کورٹ سے اجازت مانگی ہے, 16 ملین روپیز کا آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے دونوں باپ بیٹا کے اوپر. یہ 4 چیزیں جس دن ہو گئیں, یہ 4 چیزیں, اور اس کے بعد بلکہ 5ویں بھی, یہ جو ISI کو انہوں نے وہ کیا, ہائر کیا ہے کہ بیٹھ کر کیا جائے سویلین بیوروکریٹس کو, یہ 5 چیزیں فی الحال اتنی کافی ہیں, فی الحال اتنی کافی ہیں. بات کرنے پہ ہیں تو بات بہت آگے چلی جائے گی, ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. یہ 5 چیزوں کے جواب پہلے دلوا دیں, اس کے بعد انشاءاللہ عمران خان پہ تنقید بھی سٹارٹ کریں گے, کیونکہ عمران خان کی صرف 3.5 سالہ گورنمنٹ رہی ہے, اس سے پیچھے 30-40 سال صرف آپ 2 پارٹیز اس ملک پہ رول کرتی رہی ہیں. آپ لوگوں نے نہ ملک کی پرچیزنگ پاور بہتر کی, مہنگائی اگر ہوئی ہے تو پوری دنیا میں ہوئی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے, نہ ہی ہم عمران خان کے دور میں ڈینائی کرتے تھے یہ بات. لیکن اس سے پہلے کیا چل رہا تھا, ہمیں فگرز کیا بتاتے ہیں, اکنامک فگرز, اکنامک فیکٹس کیا بتاتے ہیں عمران خان کے دور کے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف بہرحال گامزن تھا. اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا, ان 5 سوالوں کے جوابات آپ لوگوں نے مجھے دینے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.